میں ٹو بی آنیسٹ آئی واز ناٹ پریپیئر فار دس. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر جو پلانز آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ تھوڑے سے اگر ہم تفصیلی مفتاح صاحب سے اور آپ کی جو باقی ٹیم ہے اس سے ڈسکس کر لیں اور اس کو تھوڑا سا فردر تھریش آؤٹ کر لیں. لیکن تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دی اپرچونیٹی. بریفلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک جو میں ڈسکشن غور سے سن رہا تھا، ہمارا جو پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم ہے پچھلے 47 سے لے کے آج تک ایک گلوبل آرڈر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک لبرل اکنامک آرڈر ہے جو دنیا میں چل رہا ہے. ڈاکٹر ظفر صاحب سے میری بھی بات ہو رہی تھی اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ ایک آلٹرنیٹو کی تلاش میں، ایک آلٹرنیٹو کی ایک ڈسکشن ہونی چاہیے. تو عوام پاکستان کے پلیٹ فارم سے کم از کم مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ایک اسٹرکچرل چینج کی بات ہو رہی ہے. پچھلے 30 سال کے بجٹس اور جو پاکستان میں اکانومی کی جو ڈسکشن ہے، میں عویس صاحب کی اس بات سے اگری کروں گا کہ اس میں پلس مائنس کچھ اشاریے اوپر کچھ اشاریے نیچے، اس سے ہٹ کے کوئی نہ تو ریفارم کی ڈسکشن ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ریفارم سے بھی فنڈامنٹلی جس بات کی ضرورت ہے عباس صاحب وہ کہ ہمیں اس کے فلسافیکل اور آئیڈیالوجیکل انڈر پننگز جو ہیں کسی بھی نظام کی اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم اتنے ایکسپیریمنٹس کر چکے ہیں اس نظام کے اندر، اس لبرل آرڈر کے اندر جو نظام ہے، کہ وہ ان ایکسپیریمنٹیشن سے ہمیں مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم کچھ نکال پائیں گے. اگر میں آپ کی اگریمنٹ سے یہ بات کہہ سکوں کہ یہی اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے بار بار چیزوں کو ریپیٹ کرنا اور کچھ انڈیکیٹرز کو اوپر کر دینا اور کچھ کو نیچے کر دینا، یہ فنڈامنٹلی مسئلے کا حل نہیں نکال پائے گا. تو اس سلسلے میں ہم نے ایک اسلام کا جو فسکل ایسپیکٹس ہیں اسلام کے، انفارچونیٹلی جب اسلامک اکانومی کی بات ہوتی ہے تو بات فوری طور پہ اکثر لوگ اس کو اسلامک بینکنگ کی طرف لے جاتے ہیں یا اسلامک فائنینس کی طرف بات چلی جاتی ہے. لیکن جو اسلام کے جو فسکل پہلو ہیں کہ ریونیو کے سورسز اسلام میں کیا ہیں اور اسی طریقے سے ان سورسز کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کے اسپیسیفک ایکسپینڈیچر کے ایریاز وہ کیا ہیں اسلام میں، اس کی کیا تفصیلات ہیں. تو اس پیپر میں ہم نے وہ ڈسکشن کیا اور میں چاہوں گا انشاءاللہ کہ وہ پیپرز میں آپ سے پرسنلی بھی جہاں تک میں وہ پہنچا سکا. اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ کہ جو پالیسی والے جو لوگ ہیں مختلف جماعتوں کے اندر، ہم ان سے ایک ڈسکشن کریں اور جو گلوبلی دنیا کو جو ایک آلٹرنیٹو چاہیے. مجھے تقریباً کوئی 20 سے 25 سال یو کے میں رہنے کا موقع ملا. میں ایک مطلب اپنے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز سے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر سکتا ہوں کہ جو یہ سسٹم یو کے میں چل رہا ہے، یو ایس کے اندر چل رہا ہے، یورپ کے اندر چل رہا ہے، جو گلوبل ساؤتھ کے اندر چل رہا ہے، گلوبل نارتھ کے اندر چل رہا ہے، ہم ایکچولی اسی سسٹم کو کاپی کر رہے ہیں. بری طریقے سے کاپی کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے نہیں کر رہے. لیکن وہ سسٹم اپنے پچھلے 250-300 سال پہ جو اپنی معراج پہ پہنچا ہے اس کی حقیقت میں تھوڑی سے چند انڈیکیٹر کے ساتھ اگر آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہے کہ ہر ہاؤس ہولڈ یو کے اندر تقریباً 1 لاکھ پاؤنڈ کا مقروض ہے. اور اس 1 لاکھ پاؤنڈ کے قرضے میں آپ کے اسٹوڈنٹ لونز بھی ہیں، آپ کی ہاؤس مورگیج بھی ہے، آپ کی گاڑی بھی جو ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ قرضوں کے اوپر ہے، اور آپ کی گروسریز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ پہ آپ لے رہے ہیں جو کہ بہت ہی ہائی ایگزوبرنٹ انٹرسٹ ریٹس پہ آپ اس کو پے کر رہے ہیں. تو آپ 1 لاکھ پاؤنڈ کے قرضے میں ہیں اور حکومت آپ سے ڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں 35 سے 40% اگر آپ 80,000 یا لاکھ پاؤنڈ سیلری لے رہے ہیں جو کہ میں ایک ٹائم پہ لے رہا تھا، تو میری سیلری کا 35-40% تو حکومت سورس پہ کاٹ لیتی تھی اور اس کے بعد جو بچتا تھا گو کہ الحمدللہ مجھے انٹرسٹ بیئرنگ اس میں نہیں پڑنا پڑا. لیکن یو کے کا ہر گھرانہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس دینے کے بعد انڈائریکٹلی تقریباً 20% VAT ہر چیز خریدنے میں پے کر رہا ہے. اور جو ڈیٹ کی سروسنگ وہ کر رہا ہے، وہ کریڈٹ کارڈ کا بل ہے، وہ اسٹوڈنٹ لونز کی اس نے اپنے بچوں کی ری پیمنٹ کرنی ہے، وہ مارگیج کی اس نے پیمنٹ کرنی ہے. ہر بندہ جو ہے وہاں پہ ایک ٹریپ میں آ چکا ہے. یہ ہے مغربی جو اکنامک ماڈل جس کو ہم کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی معراج کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں.
سو آئی تھنک میں بہت زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. انفارچونیٹلی آئی واز ناٹ پریپیئرڈ کہ میں آپ کے ساتھ پراپرلی نمبرز یہاں پہ رکھ سکتا. لیکن کہنا میں یہ چاہوں گا کہ a fundamental rethinking is required at a philosophical and ideological level. اور اسلام کو جو ہم نے بالکل ایک پرسنل ایک چیز ہم نے سمجھ لیا ہے, ابھی علامہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے, اٹ از ناٹ, یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ اس کا کوئی تعلق شیعہ سنی سے نہیں ہے, کوئی تعلق بریلوی دیوبندی سے نہیں ہے, اہل حدیث سے نہیں ہے. یہ تمام مکاتب فکر جو فیکٹس اینڈ فگرز ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے تمام اس پہ اتفاق کریں گے, اس میں کچھ کنٹروورشل نہیں ہے. اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تفصیلی ماڈل دیا گیا ہے جو کہ ہیومن سوسائٹیز کو کیسے مینیج کرنا ہے. دس از ناٹ اونلی اباؤٹ مسلمز ایدر بائی دا وے, کہ انسانیت کو اس کی جو اس کے جو مسائل ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انسانوں کو کیسے جو ہے آپٹیمم طریقے سے جو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کیا جائے تو ایک ایکویلیبریم سوسائٹی کے اندر پیدا ہوتا ہے. غریب غریب نہیں ہوتا اور امیر امیر تر نہیں ہوتا. اور یہ کوئی سوشلزم والی بات نہیں ہے کہ جو ہے جہاں پہ پرائیویٹ پراپرٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو اسلام کے فسکل ماڈل میں بڑا کلیئرلی جو ہے وہ جو اونرشپ کے جو لاز ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ کیا چیز پرائیویٹ ہاتھوں میں ہو سکتی ہے, کیا اسٹیٹ کی پراپرٹی ہو سکتی ہے اور کیا چیز پبلک پراپرٹی میں آتی ہے. اس کے بڑے ڈیٹیل قوانین موجود ہیں جس کا انفارچونیٹلی ہمیں پتہ نہیں ہے, اس کی کوئی ڈسکشن نہیں ہے. اور سملرلی جو اسلام کا مانیٹری فریم ورک ہے, مغرب میں یہ بات اب بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے کہ بریٹن ووڈ کا جو سسٹم تھا جس میں کہ ڈالر کو پیک کیا گیا تھا گولڈ کے ساتھ, 1971 میں نکسن نے اس کو توڑ دیا, نکسن شاک کی جو بات ہے, اور اس کے بعد سے دنیا کو پیٹرو ڈالر پہ چلایا جا رہا ہے. اور آج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیٹرو ڈالر کا جو بدماشی والا نظام ہے امریکہ کا وہ اپنے آخری جھٹکوں میں, آئی مین گلوبل آرڈر از کولیپسنگ, ہماری نظروں کے سامنے گلوبل آرڈر کولیپس کر رہا ہے اور ہم اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے خیال سے یہ جو فورم ہے اور اسپیشلی جو میرے ارد گرد جو صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بڑی اچھی شہرت ہے, اور میں اسی وجہ سے عباس صاحب سے بھی انٹریکٹ کر رہا تھا اور مفتاح صاحب سے بھی, اور باقی ماشاءاللہ جو صاحبان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس سسٹم کے آپ لوگ جو ہیں وہ متاثرین میں سے ہیں. اینڈ آئی ایم سرپرائزڈ کہ متاثرین ہونے کے باوجود آپ اس سسٹم کو ایڈریس نہیں کر رہے. مفتاح صاحب نے اور عباس صاحب نے پاکستان میں ایلیٹ کیپچر کی ڈسکشن کو جو ہے آلموسٹ ہاؤس ہولڈ ڈسکشن میں وہ لے آئے. لیکن فار می مفتاح صاحب, ایلیٹ کیپچر از اے ڈائریکٹ کانسیکوینس اینڈ اے ریزلٹ آف کیپٹلسٹ سسٹم. یہ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ ہم اس پہ تفصیلی بات کریں. تو میں زیادہ ابھی مزید وہ بات نمبرز کے ساتھ بھی بات نہیں کروں گا. ہم نے عباس صاحب کو اور مفتاح صاحب کو جو پیپر پریزنٹ کیا ہے اس میں وداؤٹ ڈائریکٹ ٹیکسیشن, وداؤٹ ایگزوبرنٹ ڈیٹ, جو جس ڈیتھ ٹریپ کے اندر پاکستان پھنس چکا ہے, وداؤٹ آل دیز تھنگز کہ بجٹ کیسے بننا چاہیے اور اس کی جو ہے عوام کو کتنی میسو ریلیف ملے گی اور بزنسز کو, انڈسٹری کو کتنی میجر ریلیف ملے گی, وہ ماڈل ہم نے پریزنٹ کیا ہے. ہم چاہیں گے کہ جو پالیسی سرکلز ہیں اس میں یہ فردر ڈسکشن ہو اور اس ڈسکشن اور کنسنسس کے بعد اس چیز کو پریزنٹ کیا جائے. میں بہت مشکور ہوں عباس صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹیک اینی مور ٹائم, لیکن یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ جو راجہ صاحب آپ بھی اگر ہمیں موقع دیں, جھگڑا صاحب آپ بھی, عباس صاحب آپ کے توسط سے میں چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی ہم جو ہے اس ڈسکشن کو پراپرلی آگے لے کے جائیں, اس چیز کو پراپرلی فارمولیٹ کر کے, فارملائز کر کے تو پھر پریزنٹ کیا جائے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ جی. السلام علیکم. ہم بجٹ پہ بات کرتے ہیں پیسوں کے اوپر, لیکن اوبیسلی بجٹ کا جو خرچہ ہوتا ہے صحت پہ یا تعلیم پہ اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے زندگی پہ, انسانوں کی زندگی پہ. علامہ صاحب نے بھی بات کی خوراک کی کمی کی, نیوٹریشن کی کمی کی, بیماری کی. کچھ عرصے پہلے ہم نے سنا تھا کہ تونسا کے ہسپتال میں 331 بچوں کو HIV کا انفیکشن ہو گیا تھا, اس لیے کہ وہ یوز نیڈل استعمال کی گئی تھی یا گندا خون استعمال کر دیا تھا. تو اس پہ ہمارے عوام پاکستان کے لیڈر اور سابق وفاقی وزیر صحت جناب ڈاکٹر ظفر مرزا نے کافی بات کی ہے. تو میں چاہوں گا ظفر مرزا صاحب سے کہ بجٹ کے بارے میں بات کریں فرام ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پرسپیکٹو. ظفر مرزا صاحب.